قسم مکے کے اندر ہے، وہ داخل ہو جائیں گے مجھے قتل کر دیں گے، میں کیسے باہر جا سکتا، وہ دھکے مار مار کے مجھے ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ جبریل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہی بھیجا ہے، قرآن مجید کی آیات تلاوت کرو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ یہ مکے کی مٹی لو، اس مکے کی مٹی کے اوپر پڑو اور دم کر کے مکے کے مشرکین کے اوپر پھینک دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے کہنے کے مطابق فرماتے ہیں مٹی کو لیا، فاغشيناهم فهم لا يبصرون کا تلاوت کی اور مکے کی مٹی کو پھونک مارا اور مکے کے مشرکین کے اوپر پھینک دیا۔ اتنے جانشین خطرناک دشمن تھے، آپ نے مکے کے مشرکین کے اوپر جب پھینک دیا تو سارے جو نگاہیں کھڑی ہوئی تھی تو کھڑی رہے گی، جیسے دھری ہوئی تھی دھری رہے گی، اوپر کی طرف مشرکین دیکھ رہے تھے تو اوپر ہی جب نگاہیں تھک گئی، نیچے والوں کی نگاہیں نیچے ہی تھک گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھکے مار کے باہر نکل گئے اور اپنی جگہ پہ حضرت علی کو بٹھا دیا، حضرت علی کو سلا دیے۔ دیکھتے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کو دھکے مار کے پہنچے تو کہاں پہنچے؟ آپ نے آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے عزیز کے مکان پہ پہنچے، ابو بکر صدیق کے مکان پہ پہنچے۔ دستردید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تو مکے کے مشرکین میرے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، مجھے قتل کے در پہ ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ چلے جاؤ۔ کہاں چلے جائے؟ غار سور میں چلے جائے چھپنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو فرماتے ہیں چلو غار سور میں چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے مکان سے غار سور کا راستہ 2 میل کا راستہ تھا، روایتوں سے الگ الگ پتہ چلتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے مکان سے 2 میل کا راستہ دور تھا، 2 کلومیٹر تک دور تھا۔ تو فرمائے چلو چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کیسے جائیں گے؟ یہ پہچان لیں گے مکے کے مشرکین اتنے خطرناک تیز بہر انداز کے نظر والے ہیں، جو پہچان لیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے یا ابو بکر صدیق کا پیر ہے، ہمیں پہچان لیں گے تو کیسے جائیں؟ اور ہمارا تعاقب کرتے کرتے مکے کے مشرکین غار سور تک پہنچ جائیں گے اور ہمیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق فرماتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان مت ہوئے، آپ میرے پشت پہ سوار ہو جاؤ، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق جب تم چلتے ہیں تو تمہارے قدموں کے نشان کو پہچان لیتے ہیں، مکے کے مشرک پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ تو ابو بکر صدیق کے پیر کے نشان ہے، یہ آپ کے پیر کے نشان کو دیکھتے دیکھتے غار سور تک پہنچ جائیں گے اور ہمیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق فرمائے اللہ کے رسول پھر کیا چاہتے ہیں؟ تو پھر وہی سوچتے کیسا جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، پشیمان ہیں، آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ میرے پشت پہ بیٹھ جائیے، میں ہاتھوں کی 2 انگوٹھے اور پیر کی 2 انگوشت پہ آپ کو لے کے چلوں گا۔ بتائیے سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کہ کتنی شان ہوگی کہ وہ صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پشت پہ بٹھایا اور 2 کلومیٹر 2 میل کے راستے تک 2 ہاتھ کے انگوٹھے اور 2 پیر کے انگوٹھے پہ آپ کے مکان سے ابو بکر صدیق کے مکان سے غار سور تک آپ کے پشت پہ لے کے چلے گئے۔ غار سور میں پہنچے، غار سور میں جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے، ایک آپ پہنچنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کیکر کا درخت تھا، کیکر کے درخت غار سور پہ جھک گیا۔ اللہ کا حکم ہوا ایک کبوتر انڈا دے دے، کچھ راستے سے پہلے ایک انڈا دے چکا۔ اللہ کا حکم ہوا اے مکڑی اس کیکر کے جھاڑ کو، کیکر کے درخت کو جالا تن دے، جالا تن دی مکڑی،
دیکھتے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں گئے، ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول گھبرانے کی بات تھی، آپ میرے جان مبارک پہ سر رکھ کے سو جاؤ۔ اللہ کے نبی تھکے ماندے تھے، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی نے اپنے رومال کو نکالا، اپنے رومال کو نکال کے غار سور کے سوراخیں تھے اس کو ڈھانک دیا، ایک سوراخ کھلا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ران کے اوپر سو جاتے سڑک کے، آپ کو نیند لگ جاتی۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ایک سوراخ کھلا ہوا ہے، آپ نے ابو بکر صدیق نے اپنے انگوٹھے کو اپنے انگوش کو سوراخ کے اندر دبوچ دیے، کہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 میل کے راستے سے ابو بکر صدیق کے مکان سے غار سور تک 2 میل کا راستہ ہے، اور وہ صدیق نے اپنے پشت پہ 2 ہاتھوں کے انگشت اور 2 پیروں کے انگشت پہ لے کے چلے، ساری کائنات کو لے کے چلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لے کے چلے، سارے کائنات کو لے کے چلے، لیکن ساری کائنات کا بوجھ اٹھایا تو وہ بکر صدیق نے اپنے پشت پہ اٹھایا، پشت پہ سنبھالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کلومیٹر کے راستے پہ اپنے پیٹھ پہ سوار کر کے 2 پیروں کے انگوٹھے 2 ہاتھ کے انگوٹھے پہ لے کے چلے۔ دیکھتے کیا ہے کہ آپ سو گئے، جان مبارک پہ سر رکھ کے سو گئے، سونا تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ آپ کو زہریلی چیز کاٹ دی۔ راوی لکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ بچھو کاٹ دیا، کوئی کہتا سانپ کاٹ دیا، لیکن اس کا صحیح پتہ نہیں چلا، بلکہ کوئی زہریلی چیز کاٹ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے تھے، آپ کے جان مبارک پہ صدق کے ابو بکر صدیق کے سو رہے، آرام کر رہے تھے۔ دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، میں کیسے جگاؤں، میرے پیر کے انگوٹھے کو تو ایک زہریلی چیز کاٹ دی، بڑی تکلیف ہوگی، سارا جسم زہریلا ہوگا، سارے جسم میں آگ دوڑ رہی ہے، آگ دوڑ رہی ہے، نس نس کے اندر آگ دوڑ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رو رہے، لیکن اللہ کے نبی کو جلانا پسند نہیں کیا کہ اللہ کے نبی تھکے ماندے ہیں، پریشان ہیں، پشیمان ہیں، ابھی تو آرام سے سو رہے، سونے تو جگانا نہیں تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جگانا بھی پسند نہیں کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھتے کیا کہ روتے آپ کے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ آپ کے چہرے مبارک پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد میں دیکھتے کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشکبار ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے سبق پوچھا، اے ابو بکر صدیق کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پیر کو کوئی زہریلی چیز کاٹ دی، میرے انگوش کو کوئی زہریلی چیز کاٹ دی، میرے انگوٹھے کو کوئی زہریلی چیز کاٹ دی، میرا سارا جسم زہریلا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو بکر صدیق تم نے کیوں نہیں جگایا؟ ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں جگایا کہ آپ کے نیند میں خلل ہو جائے گی، آپ نیند سے بیدار ہو جائیں گے، آپ پریشان ہیں، پشیمان ہیں، تھکے ماندے ہیں، اس لیے میں آپ کو جگانا پسند نہیں کیا۔ جتنا زہر کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے جسم میں زہر دوڑ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، گھبرانے کی بات نہیں، اے وہ صدیق، اور آپ نے اپنے زبان سے لب کو نکالا، آپ نے تھوک کو نکالا اور انگلی مبارک سے آپ کے انگوٹھے کو جہاں پہ زہریلی چیز کاٹ دی وہاں پہ لگا دیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ سارا زہر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذرا تھوک لگانا تھا کہ وہ صدیق کے سارے جسم کا زہر ختم ہوگا، تو دیکھتے کیا ہے زہر تو تھا، سارا جسم جل رہا تھا، سارا جسم تڑپ رہا تھا زہر کی وجہ سے۔ اللہ کے ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے پانی کی پیاس بہت لگ رہی، بڑی شدت سے پیاس لگ رہی ہے، میں تڑپ رہا ہوں کہ میرا جسم پورا جل کے راکھ ہو گیا، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گھبرانے کی بات ہوئی، آپ غار سور سے باہر نکلو، آپ غار سور سے باہر نکلو، آپ کے لیے پانی پہنچایا ہوا ہے۔ دیکھتے کیا ہے، آپ غار سور سے نکلے، خوف تھا، دشمنوں کا خوف تھا، مکے کے مشرکین کا خوف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ نہ کرتے، کہیں ابو بکر صدیق کے اوپر حملہ نہ کرتے۔ ابو بکر صدیق کو اس بات کی فکر نہیں تھی، اگر مر جائے تو مر جائے، ابو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے، اللہ کے نبی کی فکر تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ پانی کی پیاس سے تڑپ رہے، دیکھتے غار سور سے جھانک کے باہر دیکھتے جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام تسلیم نے آب کوثر کا پانی لے کے کھڑے ہوئے۔
अब वो सिद्दीक बाहर निकले, देखते क्या कि थोड़े से पानी को नोश किया, देखते क्या सारे जिस्म की प्यास बुझ गई। फिर अंदर तशरीफ लाए, फरमाने लगे ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आधे कोसर का पानी जो जिब्राइल लाए मैंने नोश किया, थोड़ा सा पिया, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि क़यामत तक मुझे प्यास लगने वाली नहीं, क़यामत तक अब मुझे प्यास लगने वाली नहीं। उसके बाद क्या है कि गारे सूर में थे, तशरीफ फरमा थे, देखते क्या है कि कीकर का झाड़ झुका हुआ है, और देखते क्या है कि रास्ते में कबूतर अंडा दिया हुआ है, और कीकर के झाड़ को बकरी ने जाला तन दिया। मक्के के मुश्किन आए और सारे गारे सूर को घेर लिए। देखते क्या है कि देखो कि यही छुपे होंगे, और पहचान लिए ये अबू बकर सिद्दीक के पैरों के निशान है, अबू बकर सिद्दीक के हाथों के अंगूठों के निशान है, या अबू बकर सिद्दीक के हाथों और पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं साफ के। अबू बकर सिद्दीक के पीठ के ऊपर अल्लाह के नबी ने सवार होकर गारे सूर तक पहुंचे, हो सकता यहीं पे है। तो देखते क्या है कि अबू जहल ने कहा कैसा, यहां पे तो नहीं नजर आ रहे, कबूतर तो ये अंदाजा लगाए, कबूतर तो अंडा देके उड़ सकता है। अबू जहल ने कहा कबूतर अंडा देके उड़ सकता है, लेकिन अगर गारे सूर में होते थे तो जो झाड़ झुका हुआ है गारे सूर के ऊपर, मकड़ी का जाला अगर अंदर जाए तो मकड़ी का जाला टूट जाता था, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अबू जहल कसम है मेरे अल्लाह की, अबू जहल अगर जरा सा झुक के देख लेता था तो मैं उसके कदमों के करीब था, लेकिन झुकना भी नहीं गवारा किया, नहीं झुका। देखते क्या है कि देखा, बोला कि ये नहीं, इसके अंदर नहीं हो सकते, कहीं और चले गए। फिर देखते देखते क्या है तो तशवीश में थे, खोज में थे कि कहीं होंगे। फिर अबू जहल ने कहा कैसे कम वक्त हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और गारे सूर के अंदर है तो मकड़ी का जाला जो है, अगर झाड़ के ऊपर जो मकड़ी जाला तनी हुई है, जाला टूट जाता था। अंडा अगर कबूतर देखे तो उड़ सकता था, बाद में भी अंडा दे सकता था, रास्ते से फूटा, अगर नहीं फूटा तो भी बाद में भी कबूतर आके अंडा दे सकता, लेकिन मकड़ी का जो जाला झाड़ के ऊपर तना हुआ है वो कभी नहीं टूटता, इसमें हरगिज नहीं हो सकते। देखा चलो, तब अबू जहल ने कहा चलो दौड़ाओ, अपने अपने घोड़ों को दौड़ाओ, दौड़ाने लगे। और फरमाया कि अबू जहल फरमाया देखते क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा पकड़ के लाया जाए या मुर्दा पकड़ के लाया जाए तो उनको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, सोने के कंगन पिलाया जाएगा। सबों ने अपने अपनी रफ्तार से तेज दौड़ने लगे, और सब में ज्यादा तेज रफ्तार से चलाने वाला घोड़ा था तो सुरागा बिन मालिक था। सुरागा बिन मालिक के उतना घोड़ा तेज रफ्तार से कोई चलाने वाला नहीं था। बस घोड़े की रफ्तार भाग रही, दौड़ रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ 3 दिन तक गारे सूर के अंदर थे। बताओ कि भूख